کہ جب ہر جگہ سے گونجے گی ایک ہی آواز، الطاف الطاف الطاف۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری، میں ہوں مہر بخاری اینڈ یو واچنگ کراس فائر۔ کہتے ہیں کہ جبر کی کیفیت میں ابلاغ علامتوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کل میرے ایک صحافی ساتھی نے مجھ سے اسی انداز میں گفتگو کی۔ اس کے حرفوں کی صورت میں سوال مختصر تھے اور میرے جواب بھی اسی نوعیت کے تھے۔ میں یقین سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے ساتھی صحافی کی طرف سے اٹھائے گئے سوال اور میری طرف سے دیے گئے جوابات کے بعد ابلاغ اسی طرح مکمل ہو سکا یا نہیں، جیسا کہ ہم چاہ رہے تھے۔ بہرحال سوال اور ان کے جواب کچھ یوں تھے۔ اس نے پوچھا کہ لاہور میں دوسرے اور تیسرے درجے کے رہائشی ہوٹل کتنے ہیں؟ میں نے جواب دیا سینکڑوں میں۔ اگلا سوال تھا کہ ان میں اوسطن کمرے کتنے ہیں؟ میں نے کہا شاید 50 کے لگ بھگ۔ اس کا سوال تھا کہ کسی صحافی نے چیک کیا ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے ان ہوٹلوں میں میلہ سا کیوں لگا ہے؟ یہ ہوٹل اچانک آباد کرنے والے کون ہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں۔ اس نے پوچھا ایسا خیال کسی صحافی کے ذہن میں تو نہیں آیا ہوگا نا؟ میں نے ہنس کر بات ٹال دی۔ اس نے پھر پوچھا ہم لوگ حلیوں سے لوگوں کو شناخت کر لیتے ہیں، لہجوں سے حساب بھی لگا لیتے ہیں، ہاں یا نا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو پھر آج کی رونق کہاں کی ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہنس دیا، کیونکہ ناظرین میرے پاس جواب کے لیے بس یہی ایک علامت بچی تھی۔ جب ہم نے دفتر واپسی کا رخ کیا تو ہم نے چند فرلونگ کا فاصلہ طے کرتے ہوئے جوابوں کے ساتھ لگے سوالوں کے ڈھیر دیکھے اور آپس میں بات کیے بغیر ہم ہر سوال پر نظر پڑتے ہی ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھتے کہ جیسے ہم نے نظر آنے والے سوال کا جواب بھی دیکھ لیا ہو۔ ایک دوسرے کی طرف منتقل ہونے والی ہماری مسکراہٹ علامتی ابلاغ تھا۔ کل ایم کیو ایم نے لاہور میں ایک کامیاب جلسہ کر کے اپنی تنظیم کی انتظامی صلاحیتوں کا منہ بولا ثبوت اپنے ناقدین کو فراہم کر دیا ہے۔ کل کے جلسے میں ایم کیو ایم نے تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت بھی دے رکھی تھی۔ کچھ جماعتیں شریک ہو کر ایم کیو ایم کی معترف بھی ہوئیں اور کچھ معترض بھی رہیں۔ ایم کیو ایم کی طرف سے سیاسی جماعتوں کو دی گئی دعوت کے بعد ایک سوال بار بار اٹھتا ہے کہ ایم کیو ایم کا لاہور میں جلسہ پنجاب میں کسی حلیف کی آمد کا اعلان ہے یا کسی حریف کی للکار؟ اور اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما اور سابق ہوم منسٹر رہنے والے وسیم اختر صاحب، لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وسیم اختر صاحب آپ ہی سے آغاز کروں گی، آپ نے یہ جلسہ پنجاب کی سیاست میں کسی کا حلیف بن کر کیا یا حریف بن کر؟ جلسے سے پہلے ہر سیاسی جماعت کو انوائٹ کیا تھا اپنے جلسے میں، اور اگر ہم حریف بن کے یہ جلسہ کرتے تو ہم ان کو انوائٹ نہیں کرتے۔ ہم نے پوری کوشش کی شہباز شریف صاحب سے کانٹیکٹ کرنے کی، فاروق ستار صاحب کال کرتے رہے، گورنر سندھ نے کوشش کی، ہم نے ان کو میڈیا کے تھرو انویٹیشن بھی دیا، ہم جہانگیر بدر صاحب کے پاس گئے، ہم ہر سیاسی جماعت کے پاس گئے کہ وہ لوگ آئیں، اور کاف کے لوگ بھی ہماری جلسے میں موجود تھے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ تاثر غلط ہے، اس کو پازیٹیو لیا جائے۔ ہمیں جو کرٹیسزم مل رہا ہے وہ میں اس سے بالاتر ہو کے بات کروں گا۔ دیکھیں ہماری جیت اتنی ہے کہ ہم جب لاہور آئے تو الطاف بھائی کو سننے کے لیے جتنے بھی لوگ آئے، میں کوانٹٹی میں نہیں جاتا، میں نمبرز پہ بھی نہیں جاتا، اس گراؤنڈ میں لوگ تھے پنجاب کے جو الطاف بھائی کو سن رہے تھے، الطاف بھائی کے جھنڈے تلے لوگ موجود تھے۔ یہ ہمارے لیے انقلاب ہے کہ الطاف بھائی کو سننے آ گئے ہیں، اس کے فلسفے کو سمجھ رہے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہے، چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں، ہوٹل بھرے ہوئے تھے، یہاں تک کہا گیا، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہتے ہوئے، میرے یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں جو بک جائیں، یہ کارکنان ہیں، یہ عوام ہے، غریب عوام پنجاب کی، کہ 1000 روپے پہ نہیں بکے گی یہ کہ جلسہ دیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے 1000 روپے میں آ جائیں گے، یہ کہا جا رہا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ان کے دل ٹوٹ رہے ہیں جو ایک سیاسی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ایک گیپ، ایک تھرڈ فورس کی شکل میں جو سیاسی جماعت آ رہی ہے، ایسے بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ یہ پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جو بڑے بڑے لیڈر بکتے ہیں ان کے لیے اچھا وسیم صاحب اگر آپ اجازت دیجیے، سینیٹر صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کی جماعت غربت کا مذاق کیوں اڑا رہی ہے؟ آپ لوگوں کے جذبات کو مجروح کیوں کر رہے ہیں؟ جو لوگ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، وہ سیاسی جماعت جو کہہ رہی ہے کہ ان کا ساتھ دینا ہی انقلاب ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بات یہ ہے، مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں پورا سپورٹ کیا ایم کیو ایم کو جلسے کے سلسلے میں، جہاں انہوں نے چاہا جلسہ کیا، اور سیکیورٹی اور دیگر جو بھی جس کا انہوں نے ہمیں یعنی کہ جسے شکریہ بھی بار بار ادا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم حریف ہیں، یہ دیکھیں ہم سیاسی جماعت ضرور ہے اور ہمارا ایم کیو ایم سے ظاہر ہے سیاسی اختلاف ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے سپورٹ کیا گیا یہاں پہ، ابھی یہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور شہر میں جتنا پنجابی بستا ہے اس سے زیادہ کراچی میں ہے پنجابی، اس سے جتنے پشاور میں پٹھان رہتے ہیں اس سے زیادہ کراچی میں پٹھان ہے۔ اگر یہ وہاں کے پنجابیوں اور پٹھانوں کو راضی رکھتے، ان سے اچھے تعلقات رکھتے، ان کے ساتھ لڑائیاں نہ کرتے، تو آج لاکھوں لوگوں کا جلسہ یہاں لاہور میں ہوتا۔ لیکن یہ جو جلسہ مسترد کیا لاہور کے لوگوں نے، پنجاب کے لوگوں نے، اور وہاں پہ لوگ نہیں آئے مایا سوائے چند لوگوں کے، یہ ساری دنیا کو پتہ، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چند لوگ کیسے لائے گئے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کراچی سے ٹرینیں بھر کے آئی اور جن ہوٹلوں میں ٹھہری، سب کچھ پتہ ہے وہاں پہ۔ ایک بات ہے، اگر یہ اس کے باوجود بھی اسے کامیاب کہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر یہی کامیاب جلسہ ہے تو پھر انقلاب جو ہے وہ تو یہ سمجھ لیں دستک دے رہا ہے پاکستان کی سرحدوں پہ۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انقلاب ہے، انقلاب اگر وڈیرے اور جاگیردار کے خلاف لایا جا رہا ہے تو لاہور میں تو کوئی وڈیرا اور جاگیردار نہیں ہے، وہ تو سندھ میں بڑے بڑے جاگیردار ہیں، یا پھر سردار ہیں بلوچستان میں، یا پھر فرنٹیئر میں قوانین ہیں بڑے بڑے، ان کے خلاف تو انقلاب آتا نہیں۔ اور پھر جب انقلاب کی بات ہوتی ہے تو خالی بات ہوتی ہے، ہمیں آج تک یہ کسی نے نہیں بتایا کہ یہ جو فیوڈل اور جو کے خلاف لے کے آئیں گے ان کے نام کیا ہے، ان کے نام تو بتا دیں کم از کم، تاکہ پورے پاکستان کو پتہ لگے کہ جناب ایم کیو ایم جو ہے یہ فلاں جاگیردار اور وڈیرے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے 25 سال سے جاگیردار اور وڈیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لانا تو پھر ان کے نام تو بتا دینا بھائی، تاکہ یہ پتہ لگے پاکستان کے عوام کو کہ آپ ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے جن کے خلاف آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایم کیو ایم کی پالیسیز ہیں اس کو مسترد کیا ہے، خاص طور سے لاہور میں، جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ 1947 کے بعد یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، تو وہ جلسہ ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ اچھا، اگر آپ اجازت دیجئے میں وسیم اختر صاحب مختصر آپ کی جانب ایک دفعہ پھر آؤں گی۔ آپ نے سنا کہ اس کو مسترد کر دیا گیا ہے ادھر، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح آپ نے شکریہ بھی ادا کیا گورنر لطیف کھوسہ کا بھی، شہباز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا، اگر آپ کو یعنی کہ پوری فیسیلیٹیشن و کوآپریشن ملی، اگر سوال اہم یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اس طرح کا جلسہ نشتر پارک میں کرنا چاہتی ہے تو کیا اس کو بھی سندھ کی جانب سے اتنا وارم ویلکم یا فیسیلیٹیشن ملے گی؟ ہم بالکل پوری سپورٹ کریں گے، ان کے آفیسز آلریڈی کام کر رہے ہیں وہاں، بالکل جلسہ جہاں مرضی کریں۔ دیکھیں یہ افسوس ہو رہا ہے مجھے، ہم نے سب کا شکریہ ادا کیا، ان کی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد ان کے لیڈرز کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو یہ ڈینائل میں ہیں۔ ان کو چاہیے تھا ہمارا جلسہ دیکھ کے ان کو خطرہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ اتنے سارے لوگ کیسے آ گئے، ہماری کہاں غلطیاں ہیں، اپنی غلطیاں ٹھیک کریں۔ یہ ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، ہم اپنا شیئر لے رہے ہیں وہاں سے، جو لوگ پسے ہوئے ہیں، جو تنگ آئے ہوئے ہیں موروثی سیاست سے اور ان کے سسٹم سے، ہم اس کلچر کے خلاف ہیں، سیاسی کلچر جو انہوں نے رائج کرا ہوا ہے پورے ملک پہ، ہم اس کے خلاف ہیں۔ موروثی سیاست سریا ہے گردن میں، وہ نکالنا چاہتے ہیں ہم غریب عوام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ تو ان کو تو خطرہ محسوس کرنا چاہیے کہ 4 آدمی تو آئے کم از کم، ان کے جلسے میں آئے ہیں نا 4، یہ 4 بول رہے ہیں، تو 4 اگر آدمی آئیں تو بھی خطرہ کریں یہ، اور اپنی حرکتیں ٹھیک کریں تاکہ یہ 4 بھی نہ آئیں، بلکہ اس کے علاوہ یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس کو میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا، ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے، ہم چاہ رہے ہیں مل کے چلیں۔ اچھا ایک سیکنڈ میں مجھے میمن صاحب کی جانب بھی آنا ہے۔ آج بھی لاشیں گری ہیں کراچی میں، مگر سینیٹر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی، آپ کراچی سے لڑ بھی چکے ہیں، کراچی میں رہ بھی چکے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح کا جلسہ کراچی میں کر سکتے ہیں؟ مختصر اس کا جواب دیجئے۔ ایم کیو ایم جہاں جلسے کرتی ہے وہ ہے ان کا جنا گراؤنڈ جو 90 کے پاس ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے آج تک وہاں پہ کس پارٹی کو جلسہ کرنے دیا؟ اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، وہاں کو پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ جلسہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں پہ نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں تو درس دے رہے ہیں
کہ جناب ہمیں سوچنا چاہیے، یہ خود نہیں سوچتے. بھائی ہم نے آپ کے خلاف یہاں پہ کوئی ایسی نہ مہم چلائی ہے نہ کچھ ہے، نہ ہمیں آپ سے کوئی ایسا تھریٹ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو پھر انقلاب کو پڑھیں نا. دنیا میں جو انقلاب آیا وہ ایسے تو نہیں آئے کہ آپ مطلب کسی کی بات سننا نہیں چاہتے. میں بخاری صاحبہ، میں آپ کو ابھی 2.5 گھنٹے پہلے کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے بات کی ہے، میں نے ایک بات یہ کی جس پہ انہوں نے مجھے باقاعدہ قتل کی دھمکی دی ہے. ابھی 2.5 گھنٹے پہلے کی بات ہے. کس نے آپ کو قتل کی دھمکی دی ہے؟ میں نے ان سے یہ کہا کہ تم نے 2 مہینے پہلے یہ کہا کہ پنجاب کے ہر گھر میں مجرا ہوتا ہے، اور یہ کہا انہوں نے، اور اس کی معافی بھی مانگی. پھر میں نے یہ کہا کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا. تو پروگرام ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اگر ٹارگٹ کلنگ کی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے. یہ انہوں نے مجھے کہا مخاطب ہو کے. کس نے کہا سر؟ امکانہ انداز میں کہا. تو یہ سٹائل ان کا، یہ جو کراچی میں سٹائل ہے، یہ یہاں پہ اسلام آباد میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کس نے دھمکی دی؟ کس نے دھمکی دی؟ نام لے کے بتائیے. کس نے دھمکی دی آپ کو سینیٹر صاحب؟ جی کس نے دھمکی دی؟ یہ وسیم صاحب، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، انہوں نے دی. وسیم اختر صاحب، اس کا جواب آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد لیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیں گے اور پھر وسیم اختر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ابھی بھی دھمکیوں کا کلچر ختم نہیں ہوا؟ جس طرح سینیٹر مشاہد اللہ خان کہہ رہے ہیں کہ 2.5 گھنٹے پہلے وسیم اختر صاحب نے انہیں ٹارگٹ کلنگ کی دھمکی دی ہے. وسیم اختر صاحب اس کا جواب دیں گے. شرجیل میمن صاحب سے بھی پوچھیں گے. جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے ایک منظر عام پر آئی ہے، ایک اور دوسری رپورٹ ہے جو منظر عام پر ابھی تک نہیں آئی. اس کے کانٹینٹس کیا ہیں؟ شرجیل میمن صاحب ہمیں آگاہ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.